پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے، میں فون پر تھا لائیو، تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو، میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا، لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے۔ کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار۔ ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا، نکال دوں گا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہے گا جاؤ معاف کیا، اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے یا روتی ہے، تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد سے۔ ایک شخص پکڑا جائے گا قیامت کے دن تو فرشتے پیش کریں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں میرا بندہ کوئی نیکی ہے؟ کہے گا جی کوئی نہیں، ویلا خالی۔ تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، کہیں کوئی یاد تک کر، کوئی یاد تک کر۔ تو وہ سوچتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ ہوتا ہے کوئی نہیں، میں تاجر تھا لوگوں کو مال دیتا تھا، جو پیمنٹ دے نہیں سکتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا، اور جو لیٹ کرتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے تو میرے بندوں کو بہت سکھی کیا، چل میں بھی تمہیں سکھی کرتا ہوں، جا بے ٹکٹی جنت جا۔ تو اللہ کے بندوں سے نرمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی، اور اگر شدت کی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدصورت شکل ہوتی۔